अस्सलाम वालेकुम जी। कुरान के मुताबिक जहन्नमियों को आग का अजाब होगा, स्किन बर्न हो जाएगी और अल्लाह रिप्लेस कर देगा और ये काम चलता रहेगा। डू यू नो कि कुरान की आयत किस तरह बायोलॉजिकल साइंसेस को एक्सप्लेन करती है? आइए कुरान की आयत की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के कलाम मजीद की एक आया मुबारक है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह का इरशाद है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, हम उनको अनकरीब जहन्नुम की आग में फेंकेंगे। अब उस जहन्नुम की आग में फेंकने के बाद जो उनके लिए अज़ाब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया है, वो यूँ है, फरमाया कि उनकी जहन्नम में फेंकने के बाद जो उनकी जिल्द है, जो उनकी खालें हैं, फरमाया वो एक के बाद दूसरी उसको हम बदलते रहेंगे। यानी जब पहली जल जाएगी तो फिर उसको बदलेंगे। बदलने के बाद फरमाया ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। क्यों? इसलिए लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि इनको फरमाया कि अज़ाब चखो। यानी जो इनका अज़ाब है उसमें कसरत लाने के लिए, ठीक है? उसमें दवाम लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद मुबारक है। आयत आपने सुनी, तर्जुमा भी सुना। अब इस आयत के अंदर पोशीदा हिकमतों को गौर करते हैं। मेडिकल साइंसेस के अकॉर्डिंग पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि मैं स्किन ही जलाऊंगा और उसी को रिप्लेस करूंगा, और आगे अल्लाह ये भी फरमाता है कि मैं गालिब भी हूँ और हिकमत वाला भी हूँ। लेट्स सी कि क्या हिकमत है इस बात के पीछे कि अल्लाह ताला सिर्फ इंसान की जिल्द को, खाल को जलाएगा। मेडिकल साइंसेस के अकॉर्डिंग हमारी जो जिल्द है, इसकी हम ज़्यादा अगर जनरली बात करें तो दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस की और डर्मिस की लेयर है। याद रखें हमारे स्किन के अंदर मैं कोई मुझे टच कर रहा है तो ये खास तरह के सेल्स हैं जो इस टच वाली सेंस को फील कर रहे हैं। इसी तरह पेन की सेंस को फील करने के लिए भी कुछ खास तरह के नर्व्स के एंडिंग्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, या आप समझ लें उनके सिरे होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वो इंसान की स्किन में पाए जाते हैं। और स्किन में जिस जिस तरह मैंने बताया कि एक एपिडर्मिस की लेयर है, उसके नीचे एक डर्मिस की लेयर है जो कि ज़रा मोटी झिल्ली है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली बारीक सी झिल्ली, उसके नीचे जो ज़्यादा बल्क है हमारी स्किन का, वो पड़ा हुआ है। और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, यानी वो चीज़ें जिन्होंने दर्द का एहसास करना है या उस मैसेज को लेके जाना है। इसकी आगे वज़ाहत और इसकी जो तशरीह है, अहादीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत रबी बयान करते हैं कि काफ़िरों का दोज़ख में इनकी जिसामत की हालत क्या होगी। काफ़िरों की जो खाल है वो 40 हाथ होगी, और जो काफ़िरों के दाँत होंगे, काफ़िर का एक दाँत जो है वो 70 हाथ बढ़ा दिया जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इनका पेट इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके अंदर एक पहाड़ समा सकेगा। अब अगर एक इंसान की स्किन को बर्न कर दिया जाए मुकम्मल तौर पे, जिसे हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन की सिर्फ ऊपर वाली जिल्द जलती है, इसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहेंगे। और अगर इस ऊपर वाली पहली झिल्ली के साथ नीचे वाली झिल्ली डर्मिस की लेयर भी उसकी जलती है, इसे हम सेकंड डिग्री बर्न कहते हैं। इसी तरह थर्ड डिग्री बर्न में जिल्द मुकम्मल जल जाएगी और उसके नीचे की जो जगह है, जो एक लेयर पड़ी है, उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, वो जलना शुरू हो जाएगी। और फोर्थ डिग्री बर्न में इंसान के मसल्स और उसकी बोन्स जल जाती हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग सेकंड डिग्री बर्न में इंसान को सीवियर किस्म की पेन होती है, क्योंकि उसमें बर्निंग सेंसेशन हमारी डर्मिस की लेयर में जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो नर्व्स पाई जाती हैं जिन्होंने हमें पेन के उस स्टिमुलस को सेंस करना है। और अगर किसी की जिल्द जल जाए, उसका दर्द का एहसास कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ें ही खत्म हो गई जिन्होंने पेन को सेंस करना था। लिहाजा सबसे सीवियर किस्म की डेथ जो ज़्यादा पेनफुल है, वो यही है कि इंसान की जिल्द जले। अब जलने के बाद उसके नीचे वाला एरिया जब जलेगा तो उसको उस हद तक पेन नहीं आएगा, ना होने के बराबर पेन है। तो अल्लाह ताला फरमाता है लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब चखते रहें। अज़ाब तब चखेंगे जब दर्द का एहसास होता रहेगा, और दर्द का एहसास तब होगा जब फ़कत खाल जलाई जाए, स्किन और जिसकी जिल्द जले, इसके अलावा नीचे का हिस्सा ना जले। यही वजह अल्लाह फरमाता है कि जब खाल पक जाएगी, आई रिप्लेस इट, अल्लाह फरमाता है मैं उसको बदल दूंगा एक नई खाल से, ताकि ये अज़ाब चखते रहें। इससे अगली रिवायत हज़रत हसन बयान करते हैं, रावी हैं जो, वो फरमाते हैं कि जो काफ़िरों की खाल होगी, वो एक दिन में 70,000 बार बदली जाएगी। यानी एक खाल जलेगी तो उसकी जगह नई आ जाएगी। तो ये 70,000 बार में एक दिन में ये सिलसिला होगा। अगली हदीस मुबारका इससे भी बड़ी हैरत की है, बड़ी कमाल की है कि हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कुफ़ार की जो एक दाढ़ होगी, वो एक उहुद पहाड़ के बराबर होगी, और इसकी जो खाल है वो 3 दिन की मुसाफ़त जितनी होती है, फरमाया इतनी मोटी हो जाएगी काफ़िरों की खाल। इमेजिन दैट
کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے اور کس طرح بایولوجیکل سائنسز اس بات کو اتنا لیٹ پروف کیا، اور وہی بات اللہ پہلے بتا کے فرماتا ہے یہ میری حکمت ہے، یعنی میں غالب بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں۔ اس سے اگلی روایت پھر مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کفار کی صورتحال یہ ہوگی کہ ایک کافر جو ہے اس کی کھال کی مسافت، اس کی مقدار سرکار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنا ایک تیز رفتار سوار 3 دن میں فاصلہ طے کرتا ہے، فرمایا اتنی مقدار ایک کافر کی کھال کی بڑھا دی جائے گی۔ روایات آپ نے سنی، 40 ہاتھ موٹی کر دی جائے گی ان کی کھال۔ ناؤ امیجن دیٹ کہ اگر ایک انسان اس دنیا کی آگ میں، اگر وہ آگ میں گرتا ہے یا آگ اس کے باڈی کے اوپر آتی ہے، تو ود ان سیکنڈس اس کی ایپیڈرمس برن ہو جائے گی، اور اس کو ود ان سیکنڈ اس کو سیکنڈ ڈگری برن ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگ کی جو ایکسپوجر ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اب جہنم کی آگ کا اندازہ کریں جو اتنی انٹینسیفائی ہے کہ دنیا کی آگ اگر ہمارے پاؤں میں ہو تو صرف ہمارا پاؤں جلے گا، جہنم کی آگ اتنی انٹینسیفائی ہے کہ اگر صرف انسان کے پیروں میں آگ کے جوتے ہوں گے، اتنی انٹینسٹی ہوگی، وہ اتنی اتنی انٹینس ہوگی وہ اس کی سینسیشن کہ برین میلٹ ہو کے ہمارے ناک اور کانوں کے رستے سے باہر آ جائے گا، امیجن دیٹ۔ اور جب ایسی آگ میں انسان کی کھال جلے گی تو یہ تو نینو سیکنڈ کا ڈوریشن ہوگا نا کہ انسان کی کھال جلے، یعنی ود ان نینو سیکنڈ انسان کو پین آیا، آفٹر دیٹ گون۔ روایات کے مطابق جب 40 ہاتھ اس کی کھال موٹی کر دی جائے گی، امیجن دیٹ کتنا پین آئے گا۔ بٹ اگین انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کھال ایک دن میں 70,000 دفعہ ریپلیس ہوگی۔ ایک دن کا دورانیہ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا دن 24 گھنٹے کا دن ہوگا یا یہ کس دن کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر جو سابقہ بیان کیا ہے، اس کے اوپر ایک اعتراض ہے جس کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ جب کفار کی سزا کے لیے ایک کھال جل جائے گی، اس کی جگہ دوسری کھال آ جائے گی، تو وہ دوسری کھال جو ہے یہ بڑا جو ہے پڑھا لکھا پوائنٹ ہے اور انٹرسٹڈ پوائنٹ ہے کہ جب دوسری کھال جو ہے، جو پہلی کھال جس کو جلا کے عذاب دیا گیا اس نے تو معصیت کی ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، اس نے کفر اختیار کیا، تو یہ جو دوسری کھال ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جناب نہیں، وہاں اس سے جو عذاب ہے وہ روح کو دیا جائے گا، اس کھال کو نہیں دیا جائے گا۔ اور بعض نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، جو عذاب ہے وہ روح اور اجزاء یعنی جسم اور روح دونوں کو دیا جائے گا، تو پھر وہ جو کھال ہے جو نئی آنے والی ہے تو اس کا جناب اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جو روح ہے اس کو بھی جو عذاب دیا جائے گا، کھال کو بھی دیا جائے گا، لیکن جو اجزاء ہیں جسم کے اور جو بندے کا جسم ہے انسان کا، یہ روح تک عذاب پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ان دونوں کو عذاب تو ہوگا، لیکن جو عذاب ہوگا یہ انہی اجزاء کو ہوگا، اسی جلد کو ہوگا، جسم کی انہی حصوں کو ہوگا جو دنیا کے اندر موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ یہی جو جسم ہے اس کو بڑھا کر، جیسے ان کے پیچھے مقدار بیان کی گئی ہے جسم کی داڑھوں کی، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہی کو بڑھائے گا، اس کے اندر نیا اضافہ نہیں فرمائے گا۔ اور اگر اس کی جو نئے اضافے کی بات کی جائے تو فرمایا اس کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہی جو دنیا کے اجسام ہیں اور جو اجزاء ہیں انہی کو ہی عذاب دیا جائے گا۔ اگین اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ اسکن کے علاوہ بھی باڈی کو اگر انٹرنلی کوئی مسئلہ ہو تب بھی تو پین آتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ پین آتا ہے، اور اسے ہم ریفرل پین بھی کہتے ہیں، اور اسے انکار نہیں کیا کہ وہاں پہ نوسیسیپٹرز یعنی پین کے ریسیپٹرز موجود نہیں ہوتے ہیں، بٹ ان اسکن وہ سب سے ابنڈنٹ پائے جاتے ہیں، اینڈ برننگ کی سینسیشن انسان کے لیے سویئر قسم کی اس کی پینفل ڈیتھ کاز کرتی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، اس اعتراض کا جواب، کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ وہ کافر کی جو کھال ہے اس کو بدلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو پہلی جلد ہے وہ جو جلائے گا، تو اس جلنے سے مراد وہ اس کی جلد ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس جلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جلد جلنے کے ساتھ اتنی سیاہ ہو جائے گی، اور پھر جب سیاہ ہو جائے گی اس کا وہ پہلا مرحلہ مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اس بات پر قادر ہے کہ اسی جلد کو پھر سفید فرما دے گا۔ مثال اس کے لیے جیسے ایک دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، تو بیماری کی حالت میں اس کے جسم کے اندر کتنا تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس کی رنگت چینج ہوتی ہے، اس کی کیفیات چینج ہوتی ہیں، اور جب پھر وہ صحیح تندرست ہو جاتا ہے تو اس کی وہ جسم کے اندر جو تبدیلیاں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ اس کی جسم پھر اس کا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی کھال کو پہلے عذاب کے ساتھ سیاہ کر دے گا، وہ جل جائے گی، پھر اسی کھال کو اللہ تعالیٰ درست فرما کے وہ پھر نئی ہو جائے گی، پھر اس کے اوپر دوبارہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور اس کی شارٹ سی مثال ایک اور، جیسے سنیار جو ہے وہ ایک سونے کا کوئی بنا ہوا زیور جو ہوتا ہے
وہ پہلے بنا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، پھر اسی سونے کو وہ ڈال کے اسے دوسرا بنا لیتا ہے، پھر تیسرا بنا لیتا ہے، تو ایسے ہی یہ سلسلہ بھی وہاں پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام میں جو حکمتیں بیان کرتا ہے، اسے سائنس آج ایکسپوز کر کے یہ بتاتی ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، مگر جب سائنس کو قرآن سے واسطہ پڑتا ہے تو حیران ہوتی ہے کہ یہی بات اللہ تعالیٰ اس کی حکمت قرآن میں اتنی دیر پہلے بیان کر چکا ہے، اور وہ قرآن مسلمانوں کے پاس نازل ہو چکا، اور مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا، جو قرون اولیٰ کے مسلمان کرتے تھے کہ قرآن کے اکارڈنگ ریسرچ کرتے تھے، آج کے مسلمان کو بھی ریسرچ کرنی چاہیے، تو جو نتیجے دیر سے سائنس حاصل کرتی ہے وہ مسلمان بہت قبل حاصل کر سکتا تھا۔ آخری پوائنٹ جناب یہ عرض ہے کہ روح اور جسم، کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو غلطیاں ہیں اور جو گناہ ہیں، جو سیاکاریاں ہیں، وہ جسم کرتا ہے، روح نہیں کرتی ہے۔ یہ وہاں جا کر روح جو ہے وہ جسم پر اعتراض کرے گی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے غلطیاں تو تم نے کی، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اور جو جسم ہے وہ کہے گا کہ تو مجھ کو یہ باتیں سارے ان کے اوپر اکساتی رہی اور میں یہ سب کچھ کرتا رہا۔ اس کی مثال فرمایا کہ جب یہ روح اور جسم کا آپس میں اختلاف ہوگا، ایک دوسرے پر اعتراض کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا اور وہ فرشتہ آ کر ان کو بتائے گا، ان کو کہے گا کہ تم دونوں کی مثال ایک، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لنجا، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں اپاہج، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، ایک وہ شخص اور ایک وہ شخص جو اندھا ہے، یہ دونوں کھڑے ہیں ایک باغ کے اندر۔ اب پھل نظر آ رہے ہیں، پھل وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اندھا دیکھ نہیں سکتا، جو اپاہج شخص ہے وہ اس کی اس تک پہنچ نہیں ہے۔ اب جو اندھا شخص ہے اس نے اس لنجے کو کہا جو اپاہج ہے کہ تو میرے کندھوں پہ بیٹھ اور جہاں پہ پھل لگا ہوا تجھے نظر آ رہا ہے وہاں سے اتار لے، اور فرشتے نے یہ مثال ان دونوں کو دی کہ تم دونوں کی مثال ایسے ہے، وہ روح جو ہے وہ اس اپاہج شخص کی مثل ہے، اور جو ہے جسم یہ اس اندھے شخص کی مثل ہے، کہ یہ دونوں جناب ایک دوسرے کی انہوں نے دونوں نے مدد کی ہے، دونوں ہی اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، لہٰذا دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔